السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ریزرو سیٹس کے حوالے سے حکومت کی 2/3 میجارٹی جو چھین لی گئی تھی عمران پروجیکٹ کے 8 معزز ججز کی جانب سے۔ تو پارلیمنٹ نے تو نیا قانون بنا دیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ریزرو سیٹس جو سیاسی جماعتوں کو دی تھیں پہلے الیکشن کمیشن نے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پر مہر بھی ثبت کر دی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے جو عمران پروجیکٹ کے معزز ججز ہیں 8، انہوں نے پھر واپس لے لی ان سے، سیاسی جماعتوں سے، اور پی ٹی آئی کو بن مانگے دے دی، غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر، آئین سے ماورا ایک اپنا فیصلہ دے کے، منمانی کا فیصلہ، اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کو پانی دیا انہوں نے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک وہ ریزرو سیٹس سیاسی جماعتوں کو واپس نہیں کی، اور ابھی تک حکومتی جماعتیں جو ہیں یا سیاسی جماعتیں، وہ حکومتی جماعت یا حکومت جو ہے 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ اسی معاملے پر آج بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طیب سپریم کورٹ کور کرتے رہے ہیں بڑے عرصے سے، اپنا یوٹیوب بھی چینل چلاتے ہیں، طیب بلوچ کے نام سے ویلاگ بھی کرتے ہیں۔ طیب، میں نے یہ سنا ہے، میں نے ابھی چیک کیا پروگرام شروع کرنے سے پہلے، چیف الیکشن کمشنر کو بھی فون کیا لیکن ان کا نمبر لگا نہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے ساتھ دعا سلام، مطلب جانتے ہیں مجھے بھی، تو میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، ان کا نمبر بند تھا۔ پھر الیکشن کمیشن کے کچھ حکام کو میں نے چیک کیا، کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا، کسی کا بند تھا۔ پھر میں نے بیٹ رپورٹرز جو ہیں ہمارے ساتھی، باخبر بیٹ رپورٹر، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی الیکشن کمیشن کیوں نہیں واپس کر رہا ابھی تک، مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ سپریم کورٹ نے کیونکہ الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر کوئی عمل درآمد میں کوئی مسئلہ پڑے تو ہم سے رجوع کیجئے گا، کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے گا۔ تو الیکشن کمیشن نیا قانون بننے کے بعد چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ یہ ہم پروگرام کر چکے ہیں اس پہ کہ جی ہمیں بتائیں، ادھر سے نیا قانون بن گیا، ادھر سے آپ کا فیصلہ، تو ہم کیسے عمل درآمد کریں؟ تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ابھی تک ان کی رہنمائی نہیں کی۔ تو لٹکایا تو معاملہ لگتا ہے مجھے سپریم کورٹ نے ہے۔ سپریم کورٹ نے نہیں لٹکایا ہوا، سوری ٹو سے، اچھا، الیکشن کمیشن نے لٹکایا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے لٹکایا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیکھنا کہ جی سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس قانونی رائے ہے، وہ اس کے پاس لیگل ایکسپرٹ، پارلیمنٹ کی اگر نہیں ہے لیگل ایکسپرٹ، یا اس کے لیگل ایکسپرٹ جو ہے وہ کسی خوف میں ہے، یا چیف الیکشن کمشنر کسی بلیک میل میں آ گئے ہیں سپریم کورٹ کی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین عدالت سے ڈر رہے ہیں۔ تو توہین عدالت سے ڈر رہے ہیں، تو توہین پارلیمنٹ بڑی ہے یا توہین عدالت بڑی ہے؟ توہین پارلیمنٹ بھی بڑی تو ہے۔ پھر توہین عدالت میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور کون سی توہین عدالت؟ ایک ایسے فیصلے پہ جو غیر عینی ہے، ایک ایسے فیصلے پہ جو قابل عمل نہیں ہے۔ اب قابل عمل ہو، الیکشن کمیشن کے پاس تو جواز ہے کہ بھائی جب فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن نے اس کے ایک پارٹ پہ 39 سے متعلق معاملے پہ اس نے امپلیمنٹ کیا، 41 سے متعلق معاملے پہ وہ خود چلا گیا سپریم کورٹ میں، ابھی قانون سازی بھی نہیں ہوئی تھی، اور کہا کہ سر آپ نے یہ سہولت پی ٹی آئی کو دی تھی ان چیمبر کے لیے، چلو میری یہ درخواست آئی ہے، یہ 41 والے معاملے پہ تحریک انصاف کو میں کیسے جو ہے یہ جو 41 اراکین ہے، اس کو کیسے میں تحریک انصاف میں شامل کروں کہ جو انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیے، جو مجھے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے، تو اس پہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے دستخط نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے چیئرمین تحریک انصاف ہے کون، تو مجھے بتائیں میں کیسے کروں؟ تو وہاں پہ اب فیصلے پہ امپلیمنٹیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں، الیکشن کمیشن کو قصور نہیں ہے۔ جب آپ کو الیکشن کمیشن نے رجوع کیا ود ان چیمبر، یا اس نے درخواست دے دی، آپ چیمبر میں نہیں تو اوپن کورٹ میں کرے، جو بھی کرے، آپ کہہ دیتے، آپ نے ایک ٹائم لائن دی کہ اس ٹائم لائن میں فیصلے پہ امپلیمنٹ کیا جائے، فیصلے پہ امپلیمنٹیشن، الیکشن کمیشن نے اس ٹائم لائن سے قبل ہی کہہ دیا کہ صحیح حضور مرشد پاک بتائیں یہ میں اس پہ کیسے عمل کروں، یہ 41 اراکین کو میں کیسے طریق انصاف میں شامل کروں کہ ان کے چیئرمین کے دستخط نہیں ہے،
اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے امپلیمنٹ کرانے کی بجائے یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ خود جسٹس منصور علی شاہ ہے اس فیصلے میں. طیب ایک بات سنیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے جب جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 1000 یا 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. انہوں نے بھی ایک غلط فیصلہ دیا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے بھی ایک غلط فیصلہ ہوا میں دیا ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا ہے کہ بھئی عمل درآمد بتاؤ کیسے کریں, تو اب ان کو ایسے ہی فیصلے کی طرح ہی کوئی رہنمائی کرنی پڑے گی غیر آئینی طریقے سے, تو ان کو اور پتہ نہیں کتنے شکیں اور آرٹیکلز ان کو وائلیٹ کرنے پڑیں. سوری ٹو سے اگر جسٹس منصور علی شاہ اپنے مائنڈ کے مطابق کام کر رہے ہیں تو یہ معاملہ حل ہو چکا ہوتا. صحیح منصور علی شاہ کا دماغ بھی مطلب میں کیا کہوں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا, لیکن ایک انڈیویجول رائے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص یو چھاپے کا شکار ہو جائے وہ فہم, عقل, وجدان, ادراک ان سے عاری ہو جاتا ہے. تو صحیح کا شاید دماغ کام نہیں کر رہا. صحیح نے جس وجہ سے یہ فیصلہ دیا یا جن ججز کے کہنے پہ فیصلہ دیا وہ ججز ان کی معاملت نہیں کر رہے, تو اب صحیح کیا کریں. اب جوڈیشل بات سمپل سی ہے, یہ چیف الیکشن کمشنر کو سمجھنا چاہیے کہ جوڈیشل پالیٹکس ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. اچھا وہ جو ججز ہیں وہ تو سیاست کر رہے ہیں. اب کیا الیکشن کمیشن اس سیاست کی وجہ سے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو جو ہے وہ التوا دیتا رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جب پارلیمان نے قانون بنا دیا, پارلیمان نے, اچھا میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ آئین میں قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ جب ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے پیرالل ایک آئین آ جاتا ہے یا قانون آ جاتا ہے, تو وہ جو آئین اور قانون ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے موجود ہیں. اچھا ادارے اس پہ پابندی کے لازم ہے, نہ کہ اس فیصلے پہ. ہاں اگر آئین اور قانون نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا متعلقہ فیصلہ جو ہے وہ پھر قانون بن جایا کرتا ہے. اب جب قانون آ گیا, جب پارلیمان نے عوام کی نمائندہ اس نے جو ہے وہ ایک قانون بنا کے دے دیا, تو اب الیکشن کمیشن پابند ہے اس قانون پہ امپلیمنٹ کرنے کا. اگر الیکشن کمیشن اس وجہ سے خوف میں ہے یا ڈرا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا سوچے گی یا کہیں وہ توہین عدالت تو نہیں کر لے گی. چیف صاحب میں الیکشن کمشنر سے مخاطب ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو 25 اکتوبر سے شاید, کیونکہ یہ چیز چل رہی ہے کہ 8 ججز میں سے 3 ججز یہ رائے دے رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح آپ فیصلہ نہ دیں ابھی, ڈیٹیل ججمنٹ آپ جو ویٹ کر رہے ہیں ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے اور یہ چیزیں نظر ثانی لگے, اس کے بعد ہم فیصلے کریں گے. تو وہ تو شاید 6 مہینے نہ لگے, تو 6 مہینے کیا آپ پارلیمان کو خالی رکھیں گے؟ کیا 6 مہینے آپ پھر پارلیمان کا توہین کرتے رہیں گے؟ یہ تو توہین پارلیمان ہو گیا نا. آپ توہین عدالت سے بچنے کے لیے توہین پارلیمان کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ سپریم ہے. تو یہ چیف الیکشن کمشنر طیب مجھے لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 اکتوبر کے بعد فیصلہ دیں. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر کو چیف جج ریٹائر ہو جائے گا قاضی فیضی صاحب, اس کے بعد منصور علی شاہ چیف جج بن جائے گا, تو محمد مانی کی چیزیں کر سکیں گے. یہ بتائیں طیب, تو پھر ایسا سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن کی جو قانونی ٹیم ہے, لیگل ٹیم ہے, ان کو جب یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کے خود اپنے ججز کے فیصلے موجود ہیں, متعدد ججز فیصلے موجود ہیں کہ بھائی جب ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے, دوسری طرف قانون اور آئین آ جائے, تو ادارے پابند نہیں ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے. 1 منٹ, تو کیا چیف الیکشن کمشنر کو یہ جو لیگل ٹیم ہے یہ ان کو صحیح بریف نہیں کر رہی؟ یہ بھی صحیح بریف نہیں کر رہی. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین اور باقی لوگوں نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا ہوا ہے. تو کیا ہوا ہے نا چیف الیکشن کمشنر, یہ کہیں سوچ میں مجھے نہیں پتا کہ جوڈیشل کمیشن میں کونسل میں یہ نہ ہو کہ قاضی ریٹائر ہو جائے اور یہ اپنا منصور علی شاہ اور باقی منیب اور یہ سارے بیٹھ کے نا, تو اس ریفرنس کو جو بے بنیاد ہے, جو بنتا ہی نہیں ہے, اس کو ایشو بنا کے تو کہیں مجھے نہ اڑا دیں. خوف تو ہے, تلوار تو لٹکائی ہوئی ہے نا. دیکھو ایک انسان ہے وہ تو ہر چیز کی دیکھتا ہے نا. اور دوسری چیف الیکشن کمیشن نے سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی اس مخصوص نشستوں میں. انہوں نے ایک وکیل کر لیا, بشیر محمد نامی کوئی وکیل تھا شاید, جس نے کیس ہی غلط پرسیوٹ کیا.
اچھا ہاں یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے قانونی ٹیم کی بات کی, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ کو 2 ججز سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک, جب آپ کو پارلیمان سپورٹ کر رہا ہے, جب آپ کو قانون سپورٹ کر رہا ہے, تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ پارلیمان کا جب سیشن ہو رہا ہے پیر کو, اس میں اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ بھائی جب میرا قانون, جب پارلیمان کا قانون فیلڈ میں آ چکا ہے تو اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا, آپ نے ہمارے ہاؤس کو ابھی تک ہینگ کیوں کیا ہوا ہے, ایسا ہی ہے, انکمپلیٹ کیوں رکھا ہوا ہے. بالکل یہ بات پرچ چیف الیکشن کمشنر سے ہونی چاہیے اور اس کو باور کرانا چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے کہ جب ایک پارلیمان جیسا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو آپ پارلیمان کا توہین نہ کریں, آپ الیکشن سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ ہی غیر مؤثر ہو گیا. تو ایک چیز جب غیر مؤثر ہو گئی ہے اس میں آپ کو کیا خدشہ ہے, کیا خوف ہے؟ ایک بات بتاؤں, پارلیمان کی بھی بڑی غلطیاں سامنے آ چکی ہیں, آ رہی ہیں, مسلسل لاپرواہی, کوتاہیاں. اچھا, جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی تھی, اور یہ کہ مخصوص نشستوں کا یہ اس طرح ہوگا تو اس طرح, یہ جو 3-4 آپشنز اس میں دیے گئے, تو اس میں ایک شک یہ بھی لگا دینی چاہیے تھی کہ اس قانون بننے کے بعد سپریم کورٹ کا موجودہ فیصلہ جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے, اور الیکشن کمیشن کو پابند بنایا جاتا ہے کہ یہ ریزرو سیٹس. یہ تو بچے کو سمجھانے والی بات ہو, تو یہ ٹیکنیکلی کرنا پڑتا ہے. ٹیکنیکلی کیا کرتے؟ ٹیکنیکلی چیز آئین واضح ہے, قانون واضح ہے, ٹیکنیکلی یہ چیز ہر وہ شخص جو آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے یا جس کو آئین کی الف بے کا بھی پتہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب پارلیمان کا قانون آ جاتا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا فیصلہ اس سے متعلق جو ہوتا ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. یہ تو بچے کو بھی پتہ نہیں. پھر یہ کیوں لکھتے ہیں کہ یہ کب سے نافذ العمل ہوگا, فوری نافذ العمل ہوگا, اس کا یہ ٹائٹل ہوگا, یہ نام ہوگا. وہ لکھنا پڑتا ہے. وہ ایک چیز ہے کہ یہ قانون بنایا ہے, یہ کب سے کار فرما ہے, وہ چیز تو انہوں نے وہ جو ہے کلوز ٹرانزیکشن اور یہ ساری چیزیں انہوں نے دینی ہوتی ہیں, وہ ایک قانونی تقاضا ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کو رابطہ کرنا چاہیے تھا, ابہام نہ ہو. لیکن جو آپ والا پوائنٹ ہے یا جو جس پہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے خوف میں ہے, وہ پوائنٹ انویلڈ ہے. بات یہ ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب پارلیمان کا قانون آ جاتا ہے تو اس سے متعلق اگر کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہے. مجھے یہ بتائیں, اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ فیصلہ مؤثر ہوتا تو پارلیمان قانون کیوں بناتی؟ پارلیمان نے قانون ہی اس وجہ سے بنایا کہ فیصلہ غیر قانونی ہے, فیصلے کو کی جو اثرات ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اس نے قانون بنایا کہ یار ان ججز کو اختیار نہیں تھا, اور ان ججز نے جو ہے وہ جو قانون میں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں جو الیکشن ایکٹ بنا ہوا تھا اس میں ایک چیز واضح نہیں تھی, اس کو انہوں نے وضاحت کر دی ہے. تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لے کے, منصور علی شاہ تو کبھی نہیں کہے گا, یہ اپنا سپریم کورٹ تو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. تو بھائی آپ پہ آئینی ذمہ داری ہے, اب آپ کی چیف صاحب کی آئینی ادارہ ہے, آئینی عہدے پہ بیٹھا ہے. اچھا, وہ پھر سپریم کورٹ کا ماتحتی نہیں ہے, آزاد ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ اس کے اپنے اختیارات میں انکروچمنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جانب سے ہوتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحبان نے, آج کل وہ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ الیکشن ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کرنا ہوتا ہے, وہ اس معزز جج نے کر دیا. شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہوتا, وہ بندیال نے شیڈول دے دیا تھا. تو الیکشن کمیشن کو اپنی ریٹ دکھانی چاہیے. پارلیمنٹ نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بات سے ایگری نہیں کریں گے کہ پارلیمنٹ نے شروع دن سے اپنے آپ کو خود کمزور کیا ہوا ہے؟ کبھی انکروچمنٹ فوجی بھائیوں سے ہو رہی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے, فوج سے, کبھی عدالتیں چڑھ دوڑتی ہیں پارلیمنٹ پہ, کبھی وزیر اعظم کو نااہل کر دیا جاتا ہے, کبھی کسی وزیر اعظم کو فارغ کیا جاتا ہے. تو یہ پارلیمنٹ ابھی بندیال کے دور میں فیصلے مسترد کر رہی تھی, قراردادیں منظور کر کے اتنی مطلب کرج دکھائی. کبھی افتخار محمد چودھری 18ویں ترمیم کو پھینک دیتے ہیں کہ 19ویں ترمیم کرو, مجھے اختیارات دو. تو یہ پارلیمنٹ کی اپنی کب کوتاہیاں نہیں ہیں؟ بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ جو پارلیمان میں اب نئے لوگ آئے ہیں صاحب, ذرا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے قات و رجال ہے, نہیں. ابھی جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر وہ سینئر لوگوں کا بھی ہاتھ ہے.
اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب جیسے لوگ بھی پارلیمان کا حصہ رہے ہیں آگے، یہ اور بات ہے وہ اب صدر بن گئے ہیں، نواز شریف بھی پارلیمان کا حصہ ہیں، تو اتنے دو بڑے مولانا بھی ہیں، مولانا صاحب، یہ ایسے اس جیسے لوگ ہونے کے باوجود اگر پارلیمان وقت کے تقاضوں کے مطابق امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر لگتا ہے یا تو پارلیمان کمزور ہو چکا ہے حقیقت میں. پھر وہ جو ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ یہ خود اپنی سپرمیسی کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر پارلیمان سپریم ہے تو مجھے یہ بتائیں، یہ 8 ججز کا جو فیصلہ تھا، 2 ججز نے کہہ دیا کہ یہ غیر عینی فیصلہ ہے. پارلیمان میں کب ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ فیصلہ غیر عینی ہے؟ کسی یار عبد القادر پٹیل ہو گیا، حنیف عباسی ہو گیا، اس کو تو قاضی فیاض عیسیٰ جو وقت کا چیف جسٹس، اس پہ تو اس کے خلاف بولنا تو آ گیا. تو بھائی وہ منصور علی شاہ کے خلاف بولتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی میرا یہ سوال ہے ان پہ. ٹھیک ہے نا، ان کو تو چاہیے. اچھا پھر پارلیمان سے ایک اور غلطی ہوا، جب جو ہی یہ فیصلہ آیا، ایک تو یہ چھٹیوں پہ چلے گئے، پتہ نہیں اب انہوں نے نادرن ایریاز میں جانا تھا، کہاں پہ جانا تھا. وہی بھی ججز تو چھٹیوں پہ جا سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کیوں چھٹیوں پہ چلے گئے؟ اتنے عرصے بعد اب پارلیمان کا اجلاس بلایا جب وقت کا ضرورت تھا، تقاضا تھا. جو ہی یہ فیصلہ آیا اس وقت اگلے دن ان کا پارلیمان کا اجلاس ہوتا اور یہ فیصلے کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. کیوں نہیں پھینکا؟ نہیں پھینکا. ابھی بس پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا. ابھی ججز کر رہے ہیں سیاست، میں جج کر رہے ہیں سیاست. ٹھیک ہے، انہوں نے تو سیاست کرنی ہے. اب سیاست اگر جج سیاسی ہو جائیں تو سیاستدان تو پھر گھر چلے جائیں. اور سیاست جنہوں نے کرنی ہے وہ ان کے خلاف جنہوں نے انصاف کرنا ہے وہ سیاست کریں گے تو پھر یہ سیاستدان ان سیاستدانوں کو چاہیے پہلے یہ وہ جو جج سیاست کر رہے ہیں اس کا راستہ روکے. بالکل. اور یہ الیکشن کمیشن ان کی سیاست کی نظر ہو رہا ہے کہ وہ ابھی تک پارلیمان کو جو ہے اس کو ہینگ کیا ہوا ہے. صحیح بات ہے. چلو طیب، جاتے جاتے ویورز کو ایک بڑا ایک سسپینس سا خبر دے کے چلتے ہیں. جی جی ویور، سسپینس یہ ہے کہ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان کے پاس پی ٹی آئی کا وفد آیا. اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن اور تیسرے کوئی چوتھا بھی تھا. مولانا کے ساتھ بڑی تفصیلی ملاقات کی رات کو، اور پھر دن ہوا تو دن کو مولانا کے پاس صدر آصف علی زرداری آ گئے. اب یہ 2 خبریں ان کو آپ جا کے کھوج لگائیں، یا میں پھر کھوج لگا کے اگلے ولاگ میں جو اپنا کروں گا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.